ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد. چیک کر لیں آن ہے کہ نہیں آف. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذان خصمان خصموا. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے. حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا. حمد و ثنا درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے علماء پر، واعظین، مبلغین، مصنفین، محدثین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا. معزز سامعین گرامی قدر، خلفاء راشدین کی سیرت کا جو تذکرہ آپ کے سامنے کرنے کا مطلب اور مقصد تھا، وہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، ہم صحیح معنوں میں اس مقام اور مرتبے کو پہچان نہیں سکے، یا اگر بعض گروہوں نے اس مقام و مرتبے کو پہچانا تو بعض لوگوں نے ان کے خلاف حد سے زیادہ ہرزہ سرائی کی، اور اگر بعض لوگوں نے محبت کی تو ان میں سے اپنے پسندیدہ صحابہ کو چن لیا اور ان کا شان، مقام اور مرتبہ اتنا بڑھا دیا کہ جیسے نبیوں سے بھی اعلیٰ ہوں. تو یہ جو بے اعتدالی کی کیفیت ہے، یہ ہمارے معاشرے میں اس وقت بھی یہ تقسیم موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں صحابہ اتنے اعلیٰ ہیں، اتنے افضل ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی صحیح حدیث ہے مسند احمد کی کہ اللہ رب العزت نے جب انسانوں کو تخلیق کیا تو ان میں سے سب سے اچھا دل جس کو پایا وہ دل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا. اور اس کے بعد کائنات کے اندر جن انسانوں کا دل سب سے اچھا پایا، ان انسانوں کو اس نبی کا وزیر اور مشیر بنا دیا. حدیث صحیح ہے. یہی وہ صحابہ ہیں جن کا مقام و مرتبہ ایسا ہے. نبی کریم نے فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے، مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ اس لیے ان سے بھی محبت کرے گا کیونکہ یہ میرے مشیر ہیں، یہ میرے وزیر ہیں، یہ میرے صحابہ ہیں. اور جو ان سے نفرت کرتا ہے در حقیقت ان سے نفرت نہیں کرتا بلکہ وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفرت کرتا ہے. لوگوں، دور حاضر میں یہ جو مہینہ محرم کا گزر رہا ہے، اس کے اندر نعوذ باللہ بعض ایسے لوگ بھی سامنے آئے جن کو اگر کہا جائے کہ چھپے ہوئے دشمن رافضی تو نہیں تھے، اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے علل اعلان میڈیا پہ آئے، حضرت امیر معاویہ کی ذات کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا. کس وجہ سے؟ ایک خاص فلسفہ گڑا ہوا ہے. یاد رکھیے، قبل اس کے کہ حضرت علی کی سیرت کے حوالے سے اپنی گفتگو کو شروع کروں، میں ایک یہ جو گروہ ہے پورے کا پورا امت کے اندر پیدا ہو چکا ہے اہل سنت کے لبادے کے اندر،
چاہے وہ اسحاق جہالوی کی شکل میں ہو، چاہے مرزا محمد علی جہلمی رافضی کی شکل میں ہو، چاہے طاہر القادری کے ماننے والوں کی شکل میں ہو، اور چاہے بعض جماعت اسلامی کے نام نہاد مفکروں کی شکل میں ہو، انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے جس گفتگو کو کیا، صرف ایک جملے کے اندر میں اپنی گفتگو کو ختم کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ حضرت ابو بکر سے لے کے حضرت عمر تک، حضرت عمر سے علی تک، عثمان تک، عائشہ، حفصہ، امیر معاویہ تک، اگر کسی بھی شخص کو میرا یہ دعویٰ ہے، منبر رسول پہ کھڑا ہو کے چیلنج کرتا ہوں، اگر کسی کو رتی برابر بھی حضرت امیر معاویہ کے جنتی ہونے کے بارے میں شبہ ہے، میں حاضر ہوں، جب تک میں زندہ ہوں میں آپ کو مباہلے کا چیلنج کرتا ہوں کہ ابو بکر سے لے کے امیر معاویہ تک کسی بھی صحابی کے بارے میں میرا چیلنج قبول کرنے کی جرت کرے، میں اس کو مباہلے کا چیلنج کرتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ جنتی ہیں۔ باقی جب مناظرے کی بات، دلائل کی بات آئے گی، حضرت امیر معاویہ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو ہوگی، وہاں پہ اپنی بات کو رکھیں گے۔ لیکن یہ اسلوب شریعت محمدیہ کا اسلوب ہے کہ جب دلائل ختم ہو جائیں، اگلا بندہ ضد کے اوپر آ جائے، پھر اس کو کہا جاتا ہے آ جاؤ مباہلے کے میدان میں آ جاؤ اگر تم واقعی سمجھتے ہو۔ اور لوگوں اتنی گندی باتیں، اتنا گندا فلسفہ مرزا جہلمی، قادری، جماعت کے بعض نام نہاد مفکروں نے سوشل میڈیا اس وقت بڑھا ہوا ہے، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بکواس کرتے ہوئے کہتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، فیہ باغیہ کا امیر تھا، پورے باغی گروہ کا سپہ سالار تھا، نعوذ باللہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا۔ اوے تمہیں شرم نہیں آئی؟ نبی کریم کی حدیث تمہارے سامنے موجود نہیں ہے کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے حسن مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا۔ نبی ان کو مسلمان کہہ رہے، نبی ان کے گروہ کی طرف سے لڑنے والے طلحہ کو شہادت کا رتبہ دے رہے، اور تم اور میں ان کو باغی بھی کہہ رہے، اور نعوذ باللہ ان کے اوپر یہ الزام ایک حدیث کی بنیاد بنا کے گڑا گیا کہ عمار کو وہ گروہ قتل کرے گا جو باغی ہوگا، وہ جہنم کی طرف بلاتا ہوگا۔ اور لوگوں کے امیر معاویہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے۔ صحابہ کے آپس میں جو اختلافات ہیں، جو مشاجرات ہیں، انشاءاللہ حضرت علی کی سیرت کے اندر یہ بات بھی پہلے میرا ارادہ نہیں تھا لیکن مفصل طور پہ ذکر کریں گے وہ کیا وجوہات تھی جن کی وجہ سے صحابہ نے ایک دوسرے کے اوپر تلوار کو نکال لیا۔ لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر صحابی کے ساتھ لڑتا جگڑتا ہے، میں اور آپ اس کا فیصلہ کرنے والے ہیں، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، قاتل بھی جنتی، مقتول بھی جنتی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ صحابی کا ایسا رتبہ ہے چاہے کوئی قاتل ہو وہ قتل کرنے والا بھی جنتی ہے، چاہے مقتول ہو وہ مقتول ہونے والا بھی جنتی ہے۔ ہاں امت کا عظیم الشان گروہ کٹا کس کے اوپر؟ قصاص عثمان کے اوپر۔ ایک اجتہادی رائے صحابہ میں پیدا ہوئی، دو گروہ بن گئے، دونوں کی رائے اجتہادی تھی۔ ایک گروہ نے کہا عثمان اتنا عظیم ہے، عثمان کا اتنا رتبہ ہے کہ جب عثمان کے قتل کی افواہ پھیلی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کی تھی، درخت کے نیچے صحابہ کو اکٹھا کیا تھا کہ کون ہے جو عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے میرے ہاتھ میں موت کی بیعت کرتا ہے۔ اس بیعت کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا تھا اس بیعت کے اندر تم ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے رہے، اللہ تمہارے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہا ہے، یہ عثمان کا خون قیمتی ہے۔ اس ایک فلسفے کی وجہ سے صحابہ کے دو گروہ ہوئے۔ صحابہ کے ایک گروہ نے کہا کہ ہم اس وقت تک حضرت علی کی بیعت نہیں کریں گے جب تک حضرت علی کے لشکر میں، قافلے میں قاتلین عثمان موجود ہوں گے۔ یہ اجتہادی رائے تھی، حضرت علی کی اجتہادی رائے یہ تھی تم مجھے کہتے ہو میں ان کو قتل کر دوں، اوے ظالموں انہوں نے تو مجھے زبردستی خلافت پہ بھی بٹھا دیا، زبردستی یہ میرے ساتھ یہ معاملات کر رہے ہیں، آؤ میرے ہاتھوں کو مضبوط کرو، میرے ہاتھوں پہ بیعت کرو، مل کے ان کا کلا کما کریں گے۔ دونوں گروہوں کی اجتہادی رائے تھی۔ انشاءاللہ یہ جب باب آئے گا تفصیل سے یہ آپ کو ایک خاکہ بتا رہا ہوں، لیکن بتا اس لیے رہا ہوں، آج بات اس لیے کر رہا ہوں کہ پچھلا پورا مہینہ افسوس ہے، دکھ ہے۔ کبھی ایک وقت تھا لوگ تابعین کا دفاع کیا کرتے تھے، تبع تابعین کا دفاع کیا کرتے تھے، اور نبی کریم کا فرمان ہے، نبی کریم کا
امت کا سب سے بہترین گروہ، یہ جو قرآن کی آیت ہے نا کہ تم میں سے سب سے بہترین تم سب سے بہترین امت ہو، یہ جو قرآن کی آیت ہے اس کا اولین خطاب، اولین مصداق کون لوگ ہیں؟ صحابہ ہیں۔ نبی کریم نے کہا سب سے بہترین امت کا گروہ یہ ہے جو میرے کرن میں موجود ہے، اس کے بعد جو ان کے بعد آئے گا، اس کے بعد جو ان کے بعد آئے گا، تابعین اور تبع تابعین کی بھی عزت و حرمت کا دفاع ہونا چاہیے۔ لیکن تم نے تابعین اور تبع تابعین کی بات تو دور کیا، صحابہ کے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ افسوس اور دکھ کی بات ہے، حضرت امیر معاویہ جیسے جلیل القدر صحابی کی شان کے اندر علل اعلان گستاخی ہو رہی ہے، اور گستاخی کرنے والے اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ آج یہ بات بھی کان کھول کے سن لیجئے، میں نے کبھی مرزا جہالوی کا نام نہیں تھا لیا، لیکن آپ کو واضح طور پہ سمجھانے کے لیے، آپ کی عقائد کی درستگی کے لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی قسم، یہ جو اسحاق جہالوی ہے اس کے اوپر علماء نے حجت قائم کی، یہ رافضی تھا، رفض کی حالت میں مرا۔ اسی طرح مرزا محمد علی جہنمی اس وقت کھلا رافضی ہے، تکیہ کر کے اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے، صحابہ کو برا بلا کہتا ہے، صحابہ کو گالیاں دیتا ہے صحابہ کے بارے میں۔ اب اس نے ایک نئی بکواس کیا کہ 10 محرم کا جلوس بھی نکالنے چاہیے، ماتم بھی کرنا چاہیے مولا حسین کی وجہ سے۔ یہ ساری کی ساری باتیں ظاہر کرتی ہیں یہ چھپے ہوئے رافضی ہیں۔ اہل سنت کا لبادہ اڑا ہوا ہے۔ اہل سنت وہ ہو ہی نہیں سکتا جو کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی بغض رکھے۔ حضرت علی اپنی ذات کے بارے میں کتنا عمدہ فرمان رسالت آپ کے اور میرے تک پہنچا چکے ہیں، یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے۔ حضرت علی نے کہا ہے جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ ایماندار نہیں ہو سکتا، اور یہ حضرت علی اپنی طرف سے نہیں تھے کہہ رہے، حضرت علی یہ فرمان نبی کریم سے سن کے کہہ رہے ہیں۔ علی سے وہی بغض رکھ سکتا ہے، علی سے وہی نفرت کر سکتا ہے۔ علی کا حسد، علی کا بغض، علی کی نفرت، علی کی عداوت، علی کے ایمان پہ شبہ صرف وہی کرے گا جو منافق ہوگا۔ علی کے ایمان پہ شبہ نہیں ہو سکتا، علی سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا۔ یہ حدیث صحیح ہے، یہ بھی صحابہ کی عظمت کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ جس نے میرے کسی ایک صحابی کو برا بلا کہا، گالی دی، اس کے اوپر اللہ کی، فرشتوں کی، رسولوں کی، تمام کے تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ لیکن ہمارے جاکے کھلے ہوئے ہیں، ہماری زبانیں اس قدر دراز ہیں، کسی بھی صحابی کو معاف نہیں کیا جا رہا۔ اور ان کے چھوٹے چھوٹے قائدین کو، چھوٹے چھوٹے مبلغوں کو اگر کوئی برا بلا کے نا، کوئی چھوٹا سا قائد بھی ہو کہ فلاں نے خلافت و ملوکیت میں فلاں نے یہ غلط لکھا ہے، صحابہ کے بارے میں بھڑک جاتے ہیں۔ آپ اتنے بڑے عالم کی گستاخی کر رہے ہیں اور تمہارا عالم صحابہ کو معاف نہیں کرتا، اس وقت گستاخی نہیں ہوتی۔ کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے۔ اپنا ایک عقیدہ، ایک نظریہ بنا لو، جو بندہ چاہے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہو، دیوبند کہتا ہو، بریلی کہتا ہو، شیعہ کہتا ہو، اگر کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی بکواس کرے، زبان کو دراز کرے، مجھے ایک بات بتلائیے، صحابہ کو گالی دینے کا مقصد کیا ہے؟ 1440 برس گزر چکے ہیں، نبی کریم کہتے ہیں میت کو برا بلانا کو، مسلمان میت کو، وہ اللہ کے پاس پیش ہو چکی ہے، اور یہ 1400 سال بعد صحابہ کے اوپر طنز کرتے ہیں۔ یاد رکھو، جو بھی یہ کام کرے کسی بھی فرقے کا، وہ رافضی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کی سنت ہے کہ صحابی کے بارے میں جو بندہ جو بکواس کرے، اگر کوئی کہے بے ایمان ہے تو بے ایمان ہے، اگر کوئی بکواس کرے غاصب ہے تو غاصب ہے، اگر کہ باغی ہے تو باغی ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ کلام حمید کے اندر اس کے دلائل کثیر موجود ہے۔ دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ الا انہم ہم الصفہاء، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ایمان لے کے آئے ہیں وہ بے وقوف ہیں صحابہ کے بارے میں۔ الا انہم ہم الصفہاء، اللہ نے وہی الفاظ ان کے بارے میں پلٹا دیے، میرے نبی کے صحابی بے وقوف نہیں بلکہ تم بے وقوف ہو۔ آگے انہوں نے کہا ہم نبی کے ساتھ جو ایمان لائے ان کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں،
ہنسی مذاق کرتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم، اللہ نے کہا اور تم ان کے ساتھ مذاق نہیں کرتے، بلکہ ایک دن آئے گا تمہارا رب تمہارا مذاق اڑائے گا. صحابی کے بارے میں جو بھی قول کوئی کہے گا اس کو پلٹا دیا جائے گا. یہ آپ نے اپنا عقیدہ بنانا ہے. یہ جو تاریخ کی روایات اور یہ جو تاریخ کی بحث اور جنگوں میں آپ کے اور میرے ذہن میں اشکالات ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ خود سوچئے اس فلسفے کا مقصد کیا ہے؟ اس فلسفے کا مقصد یہ ہے کہ دین کا جنازہ نکالا جائے. یہ جو دین کے اولین محافظ ہیں جن کی وجہ سے دین مکمل ہم تک پہنچا ہے، ان کی ذات کو مشکوک کیا جائے، ان کی ذات کے اوپر حملے کیے جائیں تاکہ دین محفوظ نہ رہے. شرم نہیں آتی؟ پچھلے جمعے بھی آپ کو کہا اور روایات مطالعے سے گزری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں ایسے زبان دراز ہیں، ایک باری میں بس نہیں. کبھی کہتے ہیں فلاں وقت میں مرتد ہو گئے، فلاں وقت میں مرتد ہو گئے، نبی کریم دنیا سے چلے گئے، 4 کے علاوہ سب مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ. شرم یہ نہ آئی؟ وہ بلال جو احد کہتا تھا، احد کہتا تھا، جس کے سینے کے اوپر گرم گرم پتھر رکھے جاتے تھے، سینہ جل جاتا تھا، جس نے اسلام کو نہیں چھوڑا. جو صحابہ کٹ گئے، مٹ گئے، چر گئے، اونٹوں کو دونوں طرف چلایا، درمیان سے جسم 2 ٹکڑے ہو گیا، اسلام کو نہیں چھوڑا، نبی کریم کو برا کہنا گوارا نہیں کیا. ان صحابہ کے بارے میں بکواس کی جاتی ہے. جب نبی کریم دنیا سے چلے گئے سب نے اسلام کو چھوڑ دیا، سب مرتد ہو گئے. 4 رہ گئے تھے، ایک مقداد تھے، ایک سلیمان تھے، ایک ابو ذر تھے، ایک علی تھے. شرم نہیں آئی؟ بلال بھی خارج، حسن حسین بھی خارج، عباس بھی خارج، ابن عباس بھی خارج، سارے ہی خارج. نعوذ باللہ. یہ فلسفہ آپ کو گندا پڑھایا جاتا ہے، معاشرے کے اندر موجود ہے، اور سب سے زیادہ اس کا فساد اور فتنہ محرم کے دنوں میں ظاہر ہوتا ہے. آئیے یہ بات تو میں صرف اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ میں حاضر ہوں قیامت تک کے لیے جو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، ذات کے بارے میں یہ شک کرتا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے. میرا مباہلے کا چیلنج جب تک میں زندہ ہوں موجود ہے، کسی میں جرت ہے آ کے قبول کر لے. آگے چلیے. حضرت علی کی سیرت کے حوالے سے مکہ کے اندر حضرت علی مہمان نواز بھی ہیں. حضرت ابو ذر غفاری کا قبول اسلام کا مشہور واقعہ، کوئی ابو ذر غفاری کو جانتے تھے؟ نہیں. خانہ کعبہ میں آئے، ابو ذر غفاری نے پہلے اپنے بھائی کو بھیجا تھا انیس کو کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ جو نبی آیا وہ کیا کہتا ہے، کس چیز کی دعوت دیتا ہے. انیس نے جا کے خبر دی. انہوں نے کہا نہیں تم صحیح جج نہیں کر سکے، میں نے تمہیں کس لیے بھیجا، میں خود جاتا ہوں. حضرت ابو ذر آئے، خانہ کعبہ میں بیٹھے، شام ہو گئی، دیکھ رہے ہیں پتہ لگانے کے لیے کہ دیکھتا ہوں اس نبی کی کیا خیر خبر ہے. حضرت علی نے دیکھا ایک مسافر ہے، شام ہو چکی ہے، اب رہنے کا ٹھکانہ کوئی نہیں ہوگا. ان کو چپکے سے گاڑ لیا، پوچھا نہیں ہے. یہ عرب کی مہمان نوازی بھی ہے، لیکن یہ مہمان نوازی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خانوادے میں ایسے ہی انون ہے، کوئی اسلام کا رشتہ موجود نہیں ہے، مسافر ہیں. حضرت علی نے چپکے سے ان کو کہا مسافر ہیں، کسی کام سے آئے ہیں؟ ہاں کسی کا. آپ رات میرے گھر ٹھہری، رات گھر میں ٹھہرایا. اگلے دن پھر شام ہوئی، پھر گھر لے آئے، اگلے دن پھر شام ہوئی. حضرت علی نے کہا آپ اپنا مطلوب و مقصود کیوں نہیں بتلاتے، آپ آئے کس کام ہے یہ تو خبر دیجئے. حضرت ابو ذر غفاری نے ساری بات بتلائی. حضرت علی نے کہا آپ صحیح جگہ پہنچ چکے ہیں. حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیادی چیزوں کے بارے میں آگاہی دی، ساتھ ہی گواہی دے دی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. میں گواہی دیتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں. نبی کریم نے کہا خاموشی سے چلا جا، اپنے قبیلے میں داخل ہو جا. یہ نبوت کا ایمان اور ایقان اور یقین دیکھیے. حضرت ابو ذر غفاری کو کہہ رہے ہیں اس وقت واپس آئی جب تجھے پتہ چل جائے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ گیا، اس وقت واپس آ جائی، اس وقت تجھے خبر پہنچ جائے گی. نبی کریم کو بھی پتا تھا دین یہ غالب آنا ہے. حضرت ابو ذر غفاری پہ بھی بندہ قربان جائے. کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں خانہ کعبہ میں جاؤں گا، اپنے ایمان اور اسلام کا اعلان کروں گا، پھر
پھر اپنے قبیلے میں جاؤں گا. خانہ کعبہ جا کے اعلان کرتے ہیں او بے وقوفو او نادانو, جس کو شاعر کہتے ہو وہ کوئی شاعر نہیں ہے. شاعر کبھی ایسا کلام نہیں پڑھ سکتے. اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے. کفار مکہ ٹوٹ پڑے, بری طرح مارنا شروع کیا. حضرت عباس آئے, اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا ہوا. عباس ہے, انہوں نے کہا یہ کیا کرتے ہو, غفار قبیلے کا ہے, ہمارے رستے میں آتا ہے, تجارتی قافلوں کے, اس کو مارو گے تو نقصان اٹھاؤ گے, تجارت سے محروم ہو جاؤ گے. انہوں نے جان بخشی کروائی. حضرت ابو ذر غفاری پھر بھی نہیں گئے. اگلے دن پھر آ کے اعلان کیا. حضرت ابو ذر غفاری اس دور میں اعلان کر رہے ہیں جس دور میں بڑے بڑے صحابہ بھی خانہ کعبہ کے اندر اعلان نہیں تھے کر سکے. ابو ذر غفاری ہیں, نبوی دور کے اندر بعض صحابہ ہیں جنہوں نے اعلان کیا. ایک حضرت عمر ہیں جن کا واقعہ آپ تفصیل سے سن چکے ہیں. خانہ کعبہ کے اندر آ کے اعلان کیا, علل اعلان ہجرت کی. کس میں جرت ہے؟ کون اپنے آپ کو بیوہ کروانا چاہتا ہے, کون اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہتا ہے, آ جائے. عمر ہجرت پہ جا رہا, اعلان کر کے گئے. اسی طرح ابو ذر غفاری بھی اعلانیہ مسلمان ہوئے حضرت علی کی میزبانی کے ذریعے. آگے چلیے, حضرت علی کا کردار نبوی دور کے اندر بہت اہم ہے. ساری کی ساری کفالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, نتیجہ اور رزلٹ دیکھیے. کتنا اہم باب ہے سیرت کا, حضرت علی کی سیرت کا بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی. خبر مل گئی اللہ سے کہ قتل کے پروگرام بنا رہے ہیں, آپ کو جلا وطن کے پروگرام بنا رہے ہیں, یا پروگرام طے ہو چکا ہے, آپ کو قید کر لیں گے. اب آپ کو ہجرت کی اجازت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں ہجرت کی اجازت ملی ہے, آخر میں. باقی صحابہ کو پہلے مل گئی, جاتے جا رہے ہیں. نبی کریم کو آخر میں ملی. اس کے اندر بھی علماء نے حکمتیں بیان کی ہیں, لیکن تربیت دیکھیے. جان کا خطرہ, قید کا خطرہ, سزا کا خطرہ, ہجرت کر کے جا رہے ہیں. بستر کا انتخاب بستر کے لیے منتخب کیا تو کس کو کیا؟ حضرت علی کو کیا ہے. اور حضرت علی کو منتخب کر کے آپ یہ بات بتلائیے, اپنے بیٹے کی طرح سمجھتے تھے, اپنے جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے, لیکن پتہ آج رات جان جانے کا خطرہ ہے. اور حضرت علی جب نبی کریم کے بستر کے اوپر لیٹے ہیں, صحیح روایات کے الفاظ ہیں, حضرت علی حیران رہ گئے کہ میرے سردار, میرے رسول, میرے پیغمبر کس قدر استقامت والے تھے, کس قدر صبر والے تھے, کس قدر ہمت والے تھے. خود روایت کو بیان کر رہے ہیں, خود بیان کر رہے ہیں. مجھے پتھر لگا, میں نے سہا, دوسرے کندھے پہ لگا, میں نے سہا. پھر پتھروں کی رفتار بڑھتی گئی, پھر تیز ہوئی, پھر شدت سے اضافہ ہوا, میرے ہر جگہ سے خون نکل رہا ہے. میں کروٹیں لینا شروع کر رہا ہوں, میں آہ رہا ہوں, میں کراہ رہا ہوں. کہتے ہیں جب میں نے آہ و کراہ کی, قریش مکہ کو پتا چل گیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. کس طرح پتا چلا؟ حضرت علی خود بیان کرتے ہیں, پتا اس طرح چلا, میں آہو کراہ کرنے لگا اور قریشیوں نے کہا, برے الفاظ ادا کیے, اور تیرا جو صاحب تھا, تیرا جو رسول تھا, اس کو تو ہم اتنا بڑا پتھر مارتے تھے, وہ کبھی سسکی بھی نہیں تھا لیتا, ہمیں پتہ ہے تو وہ نہیں ہے. پتہ لگ گیا. حضرت علی نے خود یہ واقعہ بیان کیا, اپنے رسول کی عظمت کو بھی بیان کیا اور اپنے اثار کو بھی, کہ اتنے بڑے پتھر لگے تھے, میں کراہنا شروع ہو گیا, میری سسکی نکلنا شروع ہو گئی. اور کفار مکہ نے کہا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کبھی ہم نے آہ نہیں سنی, کبھی کراہ نہیں سنی, کبھی سسکی نہیں سنی. وہ دین کے راستے پہ جب چلتا, کچھ کفار مکہ لوگوں, کفار مکہ ایک بندے کی دینداری کی گواہی کیسے دے رہے ہیں, جب وہ دین کے راستے میں چلتا ہے, آبلاپا ہو کے چلتا ہے, تو اس کے منہ سے سسکی بھی نہیں نکلتی. حضرت علی کہتے ہیں پھر نبی کریم نے میرے ذمہ امانتوں کو لگایا ہوا تھا, میں نے امانتوں کو ادا کیا. اور لوگوں, ایسا بھی کوئی رسول ہو سکتا ہے؟ امانتیں واپس کن کو کر رہے ہیں؟ جو رات کو پتھر برسا رہے ہیں, انہی کی مانتے ہیں, انہی کفار مکہ کی, انہی قریش مکہ کی جو جان کے دشمن ہو گئے تھے. اللہ نے وحی کے ذریعے اطلاع کیا, وحی کے ذریعے مارنا چاہتے ہیں, قید کرنا چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے, شرعی طور پہ عذر موجود تھا, کہا نہیں, مجھے صادق اور امین کہا جاتا ہے, میں علی کو چھوڑ کے جاؤں گا. دو وجوہات پہ چھوڑ کے گئے, ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی, علی
میرے دشمنوں میں سے جس نے میرے گھر میں کوئی امانت رکھوائی ہے اس کو واپس لوٹا دینا۔ دشمنوں کی امانتوں کو واپس لوٹانے والے تمہارے رسول اور پیغمبر، اور میں اور آپ اپنے دوستوں کی امانتوں کو ہڑپ کر جانے والے، اپنے دوستوں کے مال کو غصب کرنے والے۔ ہم کس رسول کے امتی ہیں؟ ہمیں اپنے گربانوں میں بھی جاننا چاہیے۔ سیرت کے یہ جو باب ہوتے ہیں ان واقعات میں عبرت ہوتی ہے۔ آگے چلیے، حضرت علی کے بارے میں بعض لوگوں نے دنیا سے چلے جانے کے بعد، عبداللہ ابن عباس کی مشہور حدیث ہے، وہ انشاءاللہ کبھی موقع آئے گا اس کو تفصیلاً بیان کریں گے۔ یہ اشکال پھیلایا، جیسے میں کہہ رہا ہوں صحابہ کے بارے میں اشکال عبداللہ ابن سبا نے اس وقت ہی پھیلا دیا۔ اس کے نتیجے میں ایک گروہ آیا جنہوں نے حضرت علی کی ذات میں تنقیس کرنا شروع کی کہ یار یہ تو بہت مبالغہ کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے پوچھا علی بدر میں شامل تھے؟ صحابہ نے جواب دیا یہ جو قرآن کی آیت ہے ھذان خصمان اختصموا، یہ علی ہی کے تو بارے میں نازل ہوئی ہے۔ علی بدر میں کیسے شامل ہوئے؟ پتہ ہے مشہور واقعہ، یہ تو میدان بدر اور جہاد کے جو واقعات ہیں ویسے ہی سیرت کے باب میں پڑھنے کے لائق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات رو رہے ہیں، اکیلے مقداد کے پاس گھوڑا ہے، بے سر و سامانی کا عالم ہے، پھر بھی جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں بس کیجئے آقا، بس کیجئے، آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اور نہ ہم اصحاب موسیٰ جیسے ہیں کہ آپ کو کہیں فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں کہ آپ کو کہیں آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم یہاں پہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم جب تک زندہ رہیں گے پہلے ہمارے خلق کٹیں گے، پہلے ہمارا لہو بہے گا، پھر کوئی تیر آپ کی طرف آئے گا۔ کفار بڑے جاہ و جلال کے ساتھ آئے، بڑے لشکر کے ساتھ آئے، 1000 سے اوپر مسلمانوں کی تعداد 300 کے قریب ہے۔ ہیبت، زرے پہنی ہوئی، بڑی بڑی تلواریں، ڈھالیں، عتبہ، شیبہ، ولید، بہت بڑے پہلوان نکلے للکارتے ہوئے۔ 3 انصاری صحابی آگے آئے، انہوں نے کہا کون اپنا تعارف کراؤ؟ کہا ہم انصار میں سے یہ کہتا ہم آپ کو جانتے ہی نہیں، تم کون ہو؟ ہمارے سامنے ہمارے جاننے والے لے کے آؤ، ہمارے سامنے کوئی ہمارا ہم پلہ لے کے آؤ، ہمارے سامنے ہمارے جیسے پہلوان لے کے آؤ۔ لوگوں، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ باب بھی بڑا اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ حرکت نہیں کی، آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکا ہوں کہ اگر قربانی کا ثواب بیان کیا کہ جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں ملیں گی تو خود کی ہی نہیں، خود پھر 100 کیے، کسی بھی مسئلے کو بیان کرتے اس کے اوپر خود زیادہ عمل کرتے۔ یہ نہیں کہ جہاد کی فضیلت بیان کی اور جہاد کا میدان آیا اپنے بیٹے بچے چچا وغیرہ روک لیے، نہیں، میدان بدر سے لے کے آخری دن تک نبی کے اسوے میں یہ بات شامل ہے جتنا اہم مارکا ہوتا اتنا قریبی رشتہ دار اتارتے۔ کیسے؟ کہا میرا چچا حمزہ کہاں ہے؟ حمزہ کو بلاؤ، اترو میدان میں۔ میرا بیٹا علی کہاں ہے؟ علی کو بلاؤ، اترے میدان میں۔ میرا چچا زاد عبیدہ کہاں ہے؟ یہ جو عبیدہ ہے نا، ان کے بارے میں لوگ جانتے نہیں ہیں، یہ عبیدہ بن حارث ہیں بن عبد المطلب، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے۔ بدر کے میدان کے اندر نبی کریم نے اپنے ایک چچا کو اور 2 چچا کے بیٹوں کو اتارا تھا۔ خطرہ تھا نا شہادت کا، یہاں پہ خطرہ ہو تو اپنے بیٹوں کو روک لیا جاتا ہے، اپنے بیٹوں کو پیچھے کر لیا جاتا ہے۔ یہاں پہ نبی کریم ایک اسوہ، ایک نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ عتبہ شیبہ ولید کے مقابلے میں میرا چچا زاد علی اترے گا، میرا چچا زاد عبیدہ اترے گا، میرا سگا چچا حمزہ اترے گا۔ اور پھر ہوا کیا؟ حمزہ نے شیبہ کو ایک ہی وار میں، علی نے ولید کو ایک ہی وار میں، دوسرے وار کی نوبت نہیں آئی۔ یہ اس قدر بہادر تھے، یہ اس قدر جری تھے۔ اور حضرت علی کی سیرت کی بات ہو رہی ہے، میں ان کے حلیے کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ حضرت علی کا قد درمیانہ تھا، دور حاضر کے اندر اس کو اگر چھوٹا کہا جائے تو بے جان ہی ہوگا، درمیانے سے بھی کچھ کم تھا، لیکن سڈول جسم تھا پہلوانوں کی طرح، جو خاص طور پہ پہلوانی جسم رکھتے ہیں اسی طرح کا جسم تھا، اور پیٹ بھی قدرے باہر کو تھا، یعنی ان کی چال ڈال سے پتہ لگتا ہے ایک پہلوان چل رہا ہے۔ سر پہ بال کم تھے
لیکن داڑھی اتنی گھنی تھی، صحابہ بیان کرتے ہیں ہم نے اس سے گھنی داڑھی کسی بندے کی نہیں تھی دیکھی. عجیب و غریب خیبت ان کے حلیے کے اندر بھی موجود تھی. ایک ہی وار میں ولید کا صفایا کر دیا. ہاں حضرت عبیدہ کو وار لگا، عتبہ کا پاؤں کے اوپر پاؤں کٹ گیا. یہ حضرت حمزہ اور حضرت علی اس کی طرف بڑھے، اس کو بھی جہنم رسید کر دیا. لیکن حضرت عبیدہ اس زخم کی تاب نہ لائے، شہید ہو گئے. حضرت عبیدہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا داد ہیں، حضرت حارث کے بیٹے عبد المطلب کے پوتے ہیں. اب حضرت علی پہلے ہی حلے کے اندر ان کو مار چکے ہیں اور اپنے بارے میں خود بیان کرتے ہیں. جو قرآن کی آیت ہے ہاذان حسمان اختصموا، میں وہ پہلا بندہ ہوں گا اس جبگڑے کی بابت. یعنی یہ جو بدر میں پہلے مبارزت ہوئی ہے، پہلے انفرادی لڑائی ہوئی ہے، اس کے بعد عرب کا معمول تھا پہلے بڑے پہلوان ایک دوسرے کے سامنے آتے، فتح شکست ادھر سے فیصلہ نہیں ہوتا، لیکن مرال اپ ڈاؤن ہو جاتا تھا. کسی کا مرال جیتنے پہ بڑھ جاتا تھا، کسی کا ہارنے پہ کم ہو جاتا تھا. اس کے بعد کھلی جنگ ہوئی. حضرت علی نے کہا میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو اللہ کی بار کے اندر اللہ کی بارگاہ میں دو زانو ہو کے بیٹھوں گا، اور اس جھگڑے کے بارے میں علی پہلا ہوگا جس کا فیصلہ کیا جائے گا. اور ہم سب کو پتہ ہے بدریوں کے بارے میں اللہ کا فیصلہ کیا ہے. آپ کے سامنے حدیث رکھی تھی حاتب بن ابی بلتا کی بھی کہ بدری جو مرضی کر لیں، جو مرضی کر لیں، جس مرضی فتنے کا شکار ہو جائیں، جو مرضی گناہ کر لیں، اللہ معاف کرے. یہ نہیں کہ گناہ کیا ہے، لیکن حدیث کی اہمیت یہ ہے جو مرضی کر لیں، جو مرضی گناہ کر لیں، اللہ رب العزت سب کے سب کو جنت الفردوس میں داخل کرے گا. علی اس بدر میں سب سے پہلے اترنے والے ہیں. جن بدری صحابہ کو جنت کی بشارت ہے، علی ان کے سرخیل ہیں. احد کے میدان کے اندر حضرت علی اپنی ڈھال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لے کے آ رہے ہیں. نبی کریم کو زخم لگ گئے، حضرت فاطمہ راکھ رکھ رہی ہیں زخموں کے اوپر، حضرت علی ڈھال کے اندر پانی لے کے آ رہے ہیں. حضرت علی کا کردار انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبات میں بھی بیان ہوگا، لیکن یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں. حضرت علی اتنے شجاع تھے، اتنے دلیر تھے کہ غزوہ خندق کے اندر امیر بن عبد ود ایک بہت بڑا پہلوان تھا عرب کا، اس کو 1000 کہا جاتا تھا. کیا مطلب؟ جو بندہ عرب میں 1000 بندے کی قوت و طاقت ایک اعزاز دیا جاتا تھا، اس کو کہا جاتا ہے یہ 1000 افراد پہ باری ہے. اس کا مطلب عربی زبان میں یہ ہوتا تھا کہ 40 افراد اگر تلوار کے ساتھ اس کے اوپر حملہ کرے، یہ 40 کے ساتھ اکیلا مقابلہ کر سکتا ہے با تلوار. اور اگر 1000 بندے بغیر تلوار کے حملہ کرے، اس ایک بندے کے بعد تلوار ہو، یہ 1000 کے 1000 کو کاٹ ڈالے گا. اتنا بڑا پہلوان عرب کا. خندق کے میدان میں گھوڑے کو لے کے آیا، پیچھے سے آگے سے کوئی راستہ نہ ملا، اس نے زور لگا کے ایڑ لگائی، گھوڑا خندق کے پار کر کے صحابہ کرام کے کیمپ کی طرف آ گیا. اب ہیبت تو پھیل گئی، اب دہشت تو پھیل گئی کہ یہ کیسا بندہ ہے. اور مشہور تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی نے اجازت مانگی، میں جاؤں گا. حضرت علی نے کہا، اس کو بھیجا جائے. حضرت علی نے کہا اب یہ نہ دیکھیے میں بچہ ہوں، یہ نہ دیکھیے میں چھوٹا ہوں، اور مجھے جانے دیجیے، میرے ایمان کو دیکھیے. نبی کریم نے علی کی طرف دیکھا، اللہ سے دعا کی اللہ اس کو غالب کر دے. علی آگے بڑھے، عجیب و غریب مکالمہ. کہا پہلا حملہ تو کرے گا کہ میں کروں؟ دشمن کو کہہ رہے ہیں. امیر بن عبد ود مسکرانا شروع ہو گیا، میرے بھتیجے، اے میرے بچے، کسی بڑے کو بھیج، کسی بزرگ کو بھیج، کوئی جنگ کا آزمودہ پہلوان ہو، تجربے کار ہو. کہا باتیں نہ بنا، باتیں نہ بنا، اسلام قبول کر لے، میرے ہاتھ سے بچ جائے گا. امیر مسکرانا شروع ہو گیا، یہ بچہ مجھے کہہ رہا ہے اسلام قبول کر لے، میرے ہاتھ سے بچ جائے گا. کہا پہلا وار سہنے کی ہمت ہے، تو پہلے وار کر. علی نے کہا نہیں، اب وار کرے گا تو تو پہلے کرے گا، پہلے وار کر یا اسلام کو قبول کر لے، ان دونوں میں سے ایک چیز کو اختیار کر لے. امیر بن عبد ود نے وار کیا. اتنی زور اور طاقت سے، 2 روایات کے الفاظ ملتے ہیں تاریخ میں. حضرت علی نے پلٹا کھایا، تلوار زمین کے اندر کھب گئی، اتنی زور اور طاقت سے تھی کہ زمین کے اندر دھنس گئی. حضرت علی نے سیدھا گردن کے اوپر حملہ کیا، گردن کو تن سے جدا کر دیا. 1000 سے زائد انسانوں کی قوت و طاقت رکھنے والا علی کی ایک ضرب کا مقابلہ نہیں کر سکا. اور دوسری روایت میں کیا آتا ہے، حضرت علی نے ڈھال سے یہ وار روکا، لیکن وار روکتے روکتے ڈھال کٹ گئی.
حضرت علی نے جوابی حملہ کیا، اس کو قتل کر دیا۔ لوگوں یہاں پہ ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں، حضرت علی اتنے دلیر ہیں، 1000 بندے کی طاقت رکھنے والے کے سامنے آنے سے ڈرے نہیں ہیں۔ تم بکواس کرتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تھے، نبی کی بیٹی تھی، علی گھر میں موجود تھا، بعض صحابہ ہے انہوں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دروازے کو ٹھڈا مارا، دروازے کو توڑا، دروازے کو جلایا، نعوذ باللہ حضرت فاطمہ کو تھپڑ رسید کیا، اور بکواس کرتے ہو یہ علی جو دشمن سے کبھی نہ ڈرنے والا۔ اس وقت خاموش کیوں رہا؟ اس وقت اس نے یہ برداشت کیوں کیا؟ کیا نبی کریم نے کہا تھا میری بیٹی کی تذلیل برداشت کرو؟ کیا نبی کریم نے حکم دیا تھا میری بیٹی کا دفاع نہ کرنا؟ یہ فلسفے، یہ منطق، یہ بکواسیات، یہ لغویات تم نے کہاں سے گڑھی ہوئی ہیں؟ یہ علی جس کی ہیبت سے خیبر کانپ رہا ہے، مرحب کانپ جائے، یہ اتنا دلیر ہے، یہ اتنا شجاع ہے، اس کی بیوی کو کوئی تھپڑ لگا رہا ہے اس کے سامنے اور یہ اس کو روک نہیں سکا؟ یہ قصے بنائے ہوئے، یہ کہانیاں بنائی ہوئی، یہ دھوکہ دیتے ہو۔ او خدا کے واسطے صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو دراز کرنے سے پہلے ہوش کے ناخن لے لو، عقل کے ناخن لے لو۔ یہ جھوٹی من گڑت روایات سنانا امت کو بند کرو۔ کسی صحابی نے حضرت فاطمہ کی توہین نہیں کی، اور نہ حضرت علی اتنے بے غیرت تھے، اور نہ حضرت علی اتنے بزدل تھے کہ اپنی بیوی کی توہین برداشت کریں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، حضرت علی کے غزوات کے اندر جو کردار ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبات میں اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کریں گے، اور انشاءاللہ سیرت کے بعد ابواب حضرت ابو بکر کے دور میں کردار، حضرت عمر کے دور میں کردار، خلافت کا ملنا، جنگ جمل اور صفین کے حوالے سے بھی انشاءاللہ حضرت علی کی سیرت کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ آج آپ کے سامنے ایک اہم اعلان اور اپیل کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ احباب کے سامنے یہ بات کہ یہ جو مدارس ہوتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے چلتے ہیں، آپ لوگوں کے تعاون اور احباب کے تعاون سے چلتے ہیں۔ یہاں پر حفظ کا شعبہ چل رہا ہے، آپ لوگوں کے سامنے تیز ترین حفظ کا شعبہ ہے، جس کے اندر ہم 15 بچوں کے اوپر ایک استاد رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف میڈیا کے شعبہ جات، سستا تندور پروجیکٹ، دیگر امور، بجلی کے بل، گیس وغیرہ کے بلز آتے ہیں۔ آپ احباب یہ خود سوچا کریں کہ یہ سارے کے سارے معاملات ایک یا 2 یا 4 افراد نہیں چلا سکتے، بلکہ آپ سب اس کاز کے اندر کنٹریبیوٹ کریں گے۔ جتنی تیزی سے کریں گے اتنی تیزی سے ہمارے مستقبل کے جو پروجیکٹ ہیں وہ پایہ تکمیل کو پہنچیں گے۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے پہلے بھی اعلان کیا ہے کہ 1 سال کے اندر اندر ہم یہاں پر ایسا دینی ادارہ، ایسا سکول سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں جو پورے پاکستان میں جس کا ہم پلہ، جس لیول کا دینی اور دنیاوی طور کے اوپر بھی کوئی سکول نہ ہو، لیکن اس کے لیے آپ احباب کا کھلے دل سے تعاون بھی درکار ہے۔ اور انشاءاللہ 1 نومبر کو آپ کے سامنے یہ اعلان کرنا بھی مقصود ہے کہ یہاں پر رقیہ شریعہ کا باضابطہ افتتاح کیا جائے گا۔ ویسے تو جو دوست احباب آتے ہیں، قاری صاحب، میں، دیگر احباب،
ان کو شرعی طور پہ رقیہ یا دم وغیرہ کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس ادارے کے اندر ایک مستقل شعبہ اس حوالے سے قائم کیا جائے گا تاکہ لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہو. لوگ در بدر لوگوں کے درباروں پہ آستانوں پہ کروانے علاج جاتے ہیں لیکن اپنا ایمان بھی لٹاتے ہیں اور بعض جگہ اپنی عزتوں کو بھی نیلام کر دیتے ہیں. انشاءاللہ یہاں پہ ایک عظیم الشان رقیہ سینٹر ہوگا جس کے اندر صرف شرعی طریقے سے علاج ہوگا، کسی بھی شرک و بدعت کی آمیزش نہیں ہوگی. حضرت ابو دہدہ کا مشہور واقعہ میرے بھائیوں آپ جانتے ہیں. یہ جو مسجدیں ہوتی ہے اللہ کا گھر ہے، جو پوری مسجد بنائے اللہ اس کے لیے تو جنت میں گھر بناتا ہی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انڈے برابر کی وجہ کیا، ایک انڈے کے برابر بھی کوئی جگہ مسجد کے لیے وقف کرتا ہے، اس ایک انڈے کی جگہ کے برابر اللہ جنت میں ایک بہت بڑا محل عنایت کرتے ہیں اس جنت میں کہ جس کی ایک گز نہیں، ایک بلشت نہیں، ایک ناخن برابر جگہ. صحیح حدیث کے الفاظ ہیں جنت کی ایک ناخن برابر جگہ بھی اگر کوئی خریدنا چاہے پورے زمین و آسمان کے خزانے اکٹھے کر لے اس کی قیمت کو ادا نہیں کر سکتا. صرف ایک انڈے کے برابر مسجد کے لیے جو بندہ جگہ مختص کرتا ہے اس کے لیے جنت میں گھر بنتا ہے. میں اور آپ اس حدیث سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ یہ اس لیے ہے کہ کوئی ضروری نہیں کہ امت کے اندر ہر شخص ایسا ہوتا کہ پوری مسجد بنا سکتا، اس لیے ان احباب کے لیے بھی گنجائش رکھی اگر زمین 1 2 3 کنال ہے، ایک انڈے کے اندر تو چند انچی آتے ہیں، اگر وہ کچھ بھی کنٹریبیوٹ کرے گا اللہ رب العزت اس کا جنت میں گھر بناتے ہیں. تو تمام احباب اس کاز کے لیے اس ادارے کے ساتھ ماہانہ بنیاد پہ ایک دفعہ کی بنیاد کے اوپر ضرور تعاون کیا کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.